صاحبزادہ سلطان احمد صاحب اور ان کی ساری ٹیم بے حد مبارک کی مستحق ہے. ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم وہ بیان کریں کہ اتنا اہم کارنامہ سر انجام دے کہ انہوں نے اسلام آباد کی فضا میں یہ جو ایک خوشبو بکھیری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. جہاں سارا کچھ فسادات اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہاں ہم ادب، عشق و فلسفہ کی بات کر رہے ہیں. اسی تھیم کو لے کے چلتے ہوئے جب اس نشست کی پہلی اسپیکر جناب ڈاکٹر رابعہ کیانی صاحبہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جو مماثلتیں تلاش کیں اور اسے ابو علی سینا سے لے کے ان کے کلام ناکا ابو علی غبار ناکا گم سے لے کے کہاں کس طرح سے وہ مولانا روم اور سلطان باہو تک آئیں، اس میں جب انہوں نے اس کلام کی تشریح کی اور یہ فرمایا کہ اندھیری رات میں ایک آدمی چراغ لیے پھر رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چراغ دن کی روشنی میں لیے پھر مارا پھر رہا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ دن میں چراغ لیے پھرتے ہو، اور اس نے کہا جی انسان کی تلاش ہے. کون سا انسان؟ کہ گفتم کے یافت می نشود جستائم ماں، گفتاں کے یافت می نشود آنا ماردوست. کہ اس نے کہا کہ وہ جس کی تلاش جو نہیں ملتا اسی کی تلاش ہے. میں نے یہ کہا کہ وہ جو نہیں ملتا اسی کی تو تلاش ہے. اور وہ تلاش میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ شیر خدا و رستم دستانہ ماردوست، کہ یہ سارے تصوف کے سلسلے جا کے جس ہستی پہ ملتے ہیں وہ شیر خدا، جسے مولائے کائنات حضرت علی کہا جاتا ہے. جہاں سے یہ ساری روشنیاں پھوٹیں، اور بہت ہی شاندار مقالہ تھا. ڈاکٹر صاحبہ کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ صاحبہ کا مقالہ، وہ بھی انہی سملیرٹیز کو تلاش کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے کہاں ہمہ زیستی سے لے کے نیستی تک کی وہ مسافت، عطار اور رومی اور ان کی جو کلام رومی شروع بشنو از نئے سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں حضرت باہو کا کلام ہو پہ ہوتا ہے، مجھے بشنو اور ہو کی جو سملیرٹی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگی. کہ یہ جو ہے اسے سارا کلام مولانا روم کا، ساری مثنوی وہ اسی بانسری کے گرد ہے، اسی کی سر، اسی کی لے. اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کا جو ہو ہے وہ مجھے مولانا روم کی بشنو سے وہ چلتا ہے. بہت مبارک ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اتنا شاندار مقالہ پیش کیا. جہاں تیسرا مقالہ ڈاکٹر امبر یاسمین صاحبہ نے رومی و باہو کی تلمیحات و اصطلاحات، بہت ہی پر مغز یہ مقالہ تھا، جس میں انہوں نے اتنا خوبصورت اس کا ریویو کیا کہ بہت ساری کتابیں، کتب جن میں ان تلمیحات اور اصطلاحات کا استعمال کیا گیا تھا، معرفت سے لے کے اسم الہی سے لے کے طور سینہ سے لے کے ان کی لم ترانی تک، اور پھر یہ جو حضرت باہو کے ہاں یقین، جس طرح سے وہ عین الیقین اور حق الیقین کا جو سفر ہے وہ جس خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری سماعت اس سے جو ہے معطر ہوئی. چوتھا مقالہ جناب ڈاکٹر سفیر امان صاحب نے پیش کیا. ان سے تو ہم پہلے ہی بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کا جو موضوع تھا وہ میرے حساب میں سب سے مشکل تھا، ذرا نظریہ عشق پہ، اور جس طرح سے انہوں نے جو سملیرٹیز حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں نکالی، اور عشق کو پرتو الہی اور حیات جاوداں کے ساتھ بیان کیا، اور جہاں پہ
انہوں نے شاعری سے ان کی مماثلتیں نکالیں تو مجھے مولانا کا وہی شعر یاد آ رہا تھا کہ عاشقاں، جو ہمیں ہمارے استاد بتاتے ہوتے تھے کہ عاشقاں را شش نشان است اے پدر، بیٹے عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں. عاشقاں را شش نشان است اے پدر، رنگ زرد آہ زرد چشم تر، گر تو بھی پرسی کے دیگر سے کدام، کم خرو کم گفتنو خفتن حرام. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ عشق کے فلسفے کو بیان کیا، میرے لیے یہ بہت ہی انلائٹنڈ تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. تو سر آپ نے جس طرح سے تزکیہ نفس اور حضرت سلطان باہو کی یہ ابیات جو آپ نے ٹچ کیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر بندے نے اس کے دل میں ہے، اور 1000 دفعہ سنا ہوگا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ون مہانے ہوں. کیا بات ہے. اور اسی طرح سے چھٹا مقالہ پیش کیا گیا، وہ اس میں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ نے جس طرح سے اس دور کی جو زبوں حالی ہے، جہاں پہ ہم فکر اور فرد کو بالکل آئسولیٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے. اور جس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ مذہب میں مطلب یہ رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور بین المذاہب مکالمہ جس کی اشد ضرورت ہے، وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میں اس کانفرنس کا ہونا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ ہم مختلف سوچ اور سوچوں کے زاویے رکھتے ہوئے بھی ہم قدر مشترک تلاش کریں. میں چونکہ تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور تاریخ میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک کا ہیرو دوسرے کا ولن ہونا ضروری ہے. اس منو تو کی تقسیم کو اگر ختم کر سکتا ہے تو وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں تصوف اور ادب اور اس طرح کی تقاریب، اس طرح کی محافل، یہی اس سبق کو لے کے آگے چل سکتی ہیں. یہیں پہ ہم اس کی سانجھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، صاحبزادہ صاحب اکثر یہ کہا کرتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. وقت جس ضرورت کا متحمل ہے کہ ہمیں خانقاہوں میں رہ کے صرف درس و تدریس نہیں کرنا، ہمیں راہ عمل میں نکلنا ہے، ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہے، اور ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. جس طرح سے طالب حسین صاحب نے کہا کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جو بھی ہیں، میں اگر موچی ہوں تو میرا یہ ہے کہ میں ایسا جوتا بنا کے معاشرے کی خدمت کروں جو انہیں سہولت دے، جو ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اس کمٹمنٹ میں رہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس اور دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن اس کی باز گشت دنیا میں بڑی دور تک سنی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شریک ہونے والا ہر فرد جو ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اس عمل میں شریک ہے.